وہ کہتا ہے کہ میں اس ندی میں روز نہانے جاتا تھا تو میری دادی میرے پیچھے پڑ جاتی تھی کہ تم نہاؤ اور میں واک پہ جاؤں گی، کیونکہ وہ جگہ بہت پیاری تھی اور وہاں بہت ساری فیمیلز آتی تھی واک کے لیے۔ مردوں کا ایک الگ لائن ہوتا تھا، وہاں ایک 2 روڈ ہوتے تھے، بیچ میں ندی بہتی تھی۔ ایک روڈ پہ مرد حضرات ہوتے تھے، وہ واک کرتے تھے شام کے ٹائم، ایک پر اور تھے۔ تو دوستو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی دادی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، میری دادی پھر وہاں بیٹھ جاتی تھی، اچھے نظارے تھے وہاں، وہ وہاں کی مطلب تازہ ہوا کھانے بیٹھ جاتی تھی اور میں نہانے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مجھے اشارے کر رہی تھی، میں اوپر آئے، اس نے مجھے کہا جلدی کپڑے پہنو اور یہاں سے چلو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ لیکن دادی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اس طرح میں اسے گھر لے کے آئی۔ اچھا اگلے دن اس نے پھر کہا کہ میں ساتھ جاؤں گی، میں سمجھا تھا آج یہ نہیں جائے گی، تو خیر میں دادی کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے آیا۔ اب میری دادی جو ہے وہ واک کرتی، لیکن وہ مجھے تنبیہ کر رہی تھی کہ تم نے نہانا نہیں ہے۔ دوستو یہ سٹوری پاکستان کے ایک علاقے سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام میں بار بار بتاتی ہوں، سوات، اور چونکہ میرا تعلق سوات سے ہے اس لیے مجھے وہاں کی ڈھیر ساری سٹوریز کے بارے میں پتہ ہے۔ اچھا میرے انڈین سبسکرائبر اور میرے بنگلہ دیش ملیشیا کے سبسکرائبرز کے لیے یہ بات میں کہوں کہ سوات پاکستان کا وہ واحد علاقہ ہے جو پہاڑی، گرینری، ندیاں، چشمے، او مائی گاڈ کیا کیا، کسی وقت میں آپ لوگ کے ساتھ پکچر شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کروں کہ یہ علاقہ بہت پرامن ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ویسے تو اس علاقے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ ہے، انتہا پسند زیادہ، یہ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس صرف پروپیگنڈے ہے۔ تو دوستو یہ سٹوری وہاں سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ لوگ وہاں واک کے لیے جاتے ہیں اور میں بھی جب چھٹیوں میں جاتی ہوں نا تو میں واک پہ بہت آتی ہوں ان ندیوں پہ، تو یہ وہاں سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ میری دادی اس دن مجھے بہت اشارے کر رہی تھی کہ آ جاؤ۔ جب میں آیا اوپر تو اس نے کہا نہانا نہیں، اس رات کہا کہ نہانا نہیں ہے، ابھی میں مطلب پانی میں گیا نہیں تھا۔ میں نے بہت زیادہ کہا دادی کو کہ جانے دو، میں تو صرف نہانے کے لیے آتا ہوں، گرمی کے دن تھے، تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا نا نہیں تو بس نہیں۔ اسی طرح یہ ایک روٹین تھا کہ کبھی میں نہا لیتا تھا کبھی نہیں، لیکن دادی بضد ہوتی تھی کہ نہیں نہاؤ۔ پھر ایک دن دادی نہیں جا رہی تھی تو میں نے دادی سے کہا کہ آج آپ نہیں جا رہی واک پہ، کیا طبیعت خراب ہے؟ تو اس نے کہا طبیعت تو خراب نہیں ہے لیکن تم بھی مت جاؤ بیٹا، وہاں میں جو دیکھتی ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، وہاں تمہارے ساتھ کچھ اور ہوائی مخلوق بھی نہاتے ہیں، اور اس میں ایک آدمی ہوتا ہے جو بار بار اپنا ہاتھ اوپر کر کے مجھے دکھاتا ہے اشاروں میں کہ میرا ہاتھ دیکھو۔ اس کا ہاتھ بہت خوفناک ہوتا ہے، یعنی اس کا پاؤں اس کے ہاتھ کی جگہ ہوتے ہیں، جو فنگر ہوتے ہیں پاؤں کے وہ اس کے ہاتھ کی جگہ ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور وہ غوطہ لگا کے غائب ہو جاتا ہے، اور مجھے یوں ہاتھ ہلا کے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو مجھے، تو میں دیکھتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بہت آوازیں دیتی ہوں لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہو۔ میں کافی ڈر گیا اور میں نے یہ بات مذاق میں اڑائی، لیکن دادی نے بہت بضد ہو کے کہا کہ بیٹا مت جاؤ، وہ مجھے اشاروں سے سمجھا رہی ہے کہ اس کو مت آنے دو، لیکن کیا کروں کہ میں ڈر جاتی ہوں، اور یہ جو پیاری سی جگہ ہے یہاں سے میں محروم ہو جاتی ہوں اور تمہیں جلدی جلدی واپس گھر کی طرف لے آتی ہوں۔ تو دوستو یہ سٹوری اس کی تھی، اور چھوٹی چھوٹی سٹوریاں ہیں اس چینل پہ آج کل، 3 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 2 منٹ 4 منٹ، بلکہ 4 منٹ تک تو کوئی ہے بھی نہیں۔ ہاں رات والی سٹوری 6 منٹ ہوتی ہے بس۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چھوٹے چھوٹے ہارر ریئل واقعات ہیں، اس کو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اس کو میں زیادہ اس لیے نہیں بناتی کیونکہ آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں، اور جو ریئل ہوتا ہے وہ بہت توڑا سا ہوتا ہے، جو جھوٹ موٹ کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ بہت لمبی لمبی ہوتی ہے، لیکن جو ریئل ہوتا ہے وہ ایک پلک جھپک کے وہ لمحہ گزر جاتا ہے۔ اوکے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔